یہ تاریخ تھی 22 مارچ اور سن تھا 2004۔ ایک 67 سال کا بزرگ وہ نماز فجر ادا کر کے مسجد سے باہر نکلتا ہے۔ ابھی مسجد سے تھوڑی ہی دور جاتا ہے کہ ایک گن شپ ہیلی کاپٹر اسے پورا میزائل داغ دیتا ہے۔ وہ بزرگ اور ان کے ساتھ 2 سیکیورٹی اہلکار وہ موقع پر نہ صرف شہید ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ یہ بزرگ کون تھے؟ یہ بزرگ تھے شیخ احمد یاسین۔ شیخ احمد یاسین کون تھے؟ شیخ احمد یاسین حماس کے بانی تھے اور اس وقت سربراہ تھے۔ ان کو اڑا دیا جاتا ہے۔ شیخ احمد یاسین شہادت سے کچھ عرصہ پہلے کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا پوری دنیا میں غزہ غلام ہے اور پوری دنیا آزاد ہے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ ساری دنیا غلام ہے اور غزہ آزاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے 23 دسمبر اور دن ہے منگل کا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ منگل والے دن عدالتی احکامات کے مطابق عمران خان نے اپنی فیملی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، لیکن منگل والے دن جو ریاست کی پوری طاقت ہے یا مشینری ہے وہ ڈیالہ روڈ پہ آ جاتی ہے اور 2 بزرگ بہنوں کو جو ہے وہ اپنے بھائی سے ملنے سے روکتے ہیں۔ آج پھر ایک دفعہ دنگل لگے گا، دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی بہنیں کیا کرتی ہیں اور یہ ایٹمی طاقت کیا کرتی ہے۔ کچھ آپ کے سامنے تازہ ترین خبریں رکھنی ہیں، پاکستان کی صورتحال، کچھ وائرل ٹویٹس، لیکن ایک بہت اچھی خبر جو پہلے آپ سے شیئر نہیں کر پاتا تھا آج شیئر کر رہا ہوں کہ یہ جو 23 تاریخ ہوتی ہے نا 23، تو اس 23 تاریخ کو امریکہ سے پیسے آتے ہیں، مین یوٹیوب سے۔ تو آپ کو اطمینان یہ دلانا تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ذریعہ ہیں کہ 23 تاریخ کو جب پیسے آتے ہیں، جتنے بھی آتے ہیں اللہ کا شکر ہے، تو سب سے پہلے اللہ کا شعر اس میں سے نکلتا ہے۔ یہ آپ مجھ پہ یقین رکھیں اور قیامت والے دن میرا آپ لوگ گریبان پکڑ لیں۔ پہلے سب سے اللہ کا شعر جاتا ہے اور لوگ بڑی دعائیں دیتے ہیں، یعنی جن کے پاس وہ پہنچتا ہے وہ دعائیں انشاءاللہ آپ کو بھی لگیں گی اور آپ تک بھی پہنچیں گی۔ ایک یہ بات آپ سے شیئر کرنی تھی۔ یہ سلسلہ تو کافی مہینوں سے ہے، لیکن میں نے آج آپ کے ساتھ، کیونکہ جو ہے نا وہ خوشی کی بات پھیلانے سے جو ہے خوشی دوبالا ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ہے نا وہ اگر آپ لوگ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کو یاد کرایا کریں کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، شیخ احمد یاسین کے بارے میں نوجوان نسل کو بتائیں اور ویڈیو کو پورا واچ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کیا کریں۔ سب سے پہلی جو آپ کے سامنے خبر رکھنی ہے وہ خبر یہ ہے کہ آج جو ہے وہ 23 دسمبر ہے، جس طرح میں نے بتایا آج پاکستان کا ایک بڑا زبردست ادارہ جو ہے وہ بک رہا ہے۔ نام ہے اس کا PIA، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز۔ یہ آج فروخت ہو رہا ہے اور اس کی بولی براہ راست دکھائی جائے گی، لیکن اس میں مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ 1 سال تک سرکاری ملازمین جو PIA کے ہیں اور ان کی پینشنیں وہ حکومت دے گی۔ اس طرح کا سیاںہ سودا آپ کر سکتے ہیں؟ جہاز بک جائیں گے، سارا کچھ بک جائے گا آج، لیکن 1 سال تک حکومت جو ہے، کیونکہ یہ بعد میں پتہ چلے گا بعد میں کہ یہ PIA جن لوگوں نے خریدی نا ان کے پیچھے کون تھا، یہ بعد میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جو خرید رہے ہیں وہ کس کے فرنٹ مین ہیں اور اصل میں یہ کس نے خریدی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد اگلی خبر پہ آئیں۔ اب یہ بڑی پراسرار خبر ہے۔ پراسرار خبر یہ ہے کہ پاکستان لیبیا کو 12.88 کھرب کا اسلحہ بیچے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً $4 ارب یہ بنتے ہیں۔
اب مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ لیبیا کو ہتھیار بیچنے پر اقوام متحدہ کی پابندی ہے، ان کا NOC چاہیے، کیونکہ لیبیا ڈیوائیڈڈ ہے، لیبیا متحد نہیں ہے۔ لیکن اس کو دانشور کہہ رہے ہیں کہ یہ جرنیلوں پر ڈالروں کی برسات ہے، کہ ہم آپ کو ڈالر نہیں دے سکتے۔ وہاں لیبیا میں ظاہر ہے تباہ، وہ مسلمان ملک ہے، تیل، خام تیل، وہ خام تیل بیچ رہے ہیں۔ یعنی وہاں پہ جو فیلڈ مارشل بنا ہوا ہے بن قاسم، اس نے اپنے 34 سالہ بیٹے کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا ہے، لیفٹیننٹ جنرل 34 سالہ بیٹے کو، اور وہ اس کا 2IC ہے ملک میں، اپنا بیٹا، اور خام تیل وہ نکال کے دھڑا دھڑ بیچ رہے ہیں۔ تو یہ جو ادھر خدمات انجام دے رہے ہیں جرنیل، جو اب فوج جائے گی اسرائیل، تو اس جو ہے نا وہ معاوضے کے طور پہ لیبیا کو 12.88 کھرب کا اسلحہ پاکستان بیچے گا۔ مارنے والے مسلمان ہوں گے، مرنے والے مسلمان ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمیں ڈالر چاہیے، اور پھر اقوام متحدہ جو ہے نا وہ دے دے گا، اپروول بھی دے دے گا، کیونکہ امریکہ کی مرضی شامل ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو ملک کے ذخائر ہیں، ریزروز، وہ سب سے زیادہ کس وقت تھے پتہ ہے آپ کو؟ یہ آج حکومت نے رپورٹ جاری کی ہے 2022 میں۔ 2022 میں ملک کی زر مبادلہ وہ سب سے زیادہ تھی، اور آپ جانتے ہیں 2022 میں کس کی حکومت تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ 2022 میں جو ہے نا وہ سارا کچھ برانڈڈ نہیں چل رہا تھا، عشائیے بند تھے، زہرانے بند تھے، رشوتیں بند تھیں، رشوت مین کے اسمبلی ارکان خریدنا، سینیٹر خریدنا، یہ حکومت نے خود تسلیم کیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ اچانک دورہ پڑا ہے پنجاب کی چیف جسٹس عالیہ نیلم کو۔ یہ بڑی سیٹ ہے نون لیگ کے ساتھ، بڑی، یہ جو ہے نا وہ اس کو تیسرے نمبر پہ چیف جسٹس بنایا گیا۔ یہ کہتی ہیں، انہوں نے پنجاب حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا کہ جی کوئی بھی افسر موقع بچا کے وہ قبضہ ختم کرا دے گا آپ کی زمین کا، آپ کے مکان کا۔ تو عالیہ نیلم صاحبہ نے وہ آرڈیننس اڑا دیا اور کہا کہ جی آپ آئین بدلنا چاہ رہے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں یہ آئین؟ ابھی آئین میں کچھ رہ گیا عالیہ نیلم صاحبہ؟ آپ تو خود تیسرے نمبر پہ آ کے چیف جسٹس بنی ہیں، اس وقت آئین یاد نہیں آیا؟ اور محترمہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ رہا نا تو آدھے گھنٹے میں جاتی عمرہ بھی جائے گا، کیونکہ جاتی عمرہ سارا قبضے پہ بنا ہوا ہے سارا۔ اب بجائے اس پہ کہ لوگ خوش ہوتے، یعنی ملک کی حالت دیکھیں اخلاقی، بجائے اس کی کہ لوگ اس بات پہ خوش ہوتے، یہ جو ریمارکس دی ہیں جج نے، ہر کوئی کہہ رہا ہے جی کہ وہ پوچھل مروڑ رہے ہیں، جرنیل نون لیگ کا پوچھل مروڑ رہے ہیں۔ یہ ملک کی حالت ہو گئی ہے کہ یہ کوئی چکر ہے، فوج ناراض ہے، جرنیل ناراض ہیں، اور پاکستان میں جرنیلوں کا ناراض ہونا، اللہ معاف کرے، اللہ ناراض ہو جائے خیر ہے، جرنیل ناراض نہ ہو۔ وہ کہہ رہی ہے آدھے گھنٹے میں جاتی عمرہ بھی جائے گا، کیونکہ وہ بھی قبضے پہ بنا ہوا ہے۔ بہرحال یہ عالیہ نیلم صاحبہ نے ریمارکس دی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان، اب یہ سنیں، 40 لاکھ بیرل خام تیل خریدے گا کس سے؟ UAE سے؟ نہیں، سعودیہ سے؟ نہیں، کویت سے؟ نہیں، امریکہ سے۔ امریکہ سے خریدے گا خام تیل۔ خام تیل کیا ہوتا ہے؟ خام تیل کو پھر ادھر صاف کرنا پڑتا ہے، لیکن بیٹا جی اب جی وہاں سے خریدے گا۔ یہ خریدے گا جی کتنا؟ 40 لاکھ بیرل، اور پھر ادھر آ کر اس کو صاف کرے گا۔ پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مہنگا ہو جائے گا، ہو جائے، ہمیں کیا، یعنی ان کا تو فری ہے، ہو جائے مہنگا۔ اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر یہ ہے کہ ہر نسل نے
پاکستان کو معاشی دباؤ میں دیکھا. یہ کس نے فرمایا ہے؟ یہ فرمایا ہے جس کے بارے میں ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اس کی بارات آئے گی یا اس کی بارات جائے گی. آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ زرداری صاحب کے فرزند ارجمند نے فرمایا ہے کہ ہر نسل نے پاکستان کو معاشی دباؤ میں دیکھا. آپ ایک بات بھول رہے ہیں بلاول صاحب، وہ یہ کہ ہر نسل نے تم لانتیوں کو اقتدار میں دیکھا. یہ بھی بتایا نا، ہر نسل نے، یا جاتی عمرہ کے لانتی دیکھے یا لاڑکانہ کے لانتی دیکھے. یہی جو ہے نا ہر نسل نے دیکھا. تو معاشی دباؤ بھی ہے، ظاہر ہے معاشی دباؤ تو ہوگا. اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کے کیسے کر لیتے ہیں یار. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے جو 5 ججز سائڈ پہ ہوئے ہیں نا، ان کو فارغ کیا گیا ہے. وہ فیصل نصیر صاحب نے کیا ہے، وہ مچھ والا جرنیل جس کا عرش شریف کے قتل میں بھی نام ہے. بڑا کارنامہ ہے یار، بڑا کارنامہ ہے. یہی 5 جج تو آئین پہ کھڑے تھے، یہی 5 جج تو اپنے حلف کا پاس کر رہے تھے. تو فیصل نصیر نے کہا ہے کہ سوری نے ہم اپنے حلف پہ چل رہے ہیں جو تم اپنے حلف پہ چل رہے ہو. یہ جاوید چودھری ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے. یہ فیصل نصیر کا کارنامہ ہے ان 5 ججوں کو سائڈ پہ کرنا. کیسے کر لیتے ہو یار. ٹھیک ہے، اگلی خبر سنیں. اگلی خبر یہ ہے کہ 2010 میں، میری عمر کے بندوں کو یاد ہوگا، 2010 میں ایئر بلو کا ایک جہاز کریش ہوا تھا اسلام آباد میں، مرگلہ کی پہاڑیوں میں. وہ بڑی سفید داڑھی والا پائلٹ تھا، ریٹائرڈ. ایئر بلو کس کی ہے؟ یہ ہے شاہد خاقان عباسی کی. 146 لوگوں کو 50 لاکھ روپے دیا گیا. دیت کہہ لیں، کمپنسیشن لے لیا. ایک ریڑی والا تھا کراچی کا، اس ریڑی والے کا 22 سال کا بڑا خوبصورت بیٹا اس حادثے میں شہید ہوا تھا. اور 7 فیملیاں اور تھیں. 7 فیملیوں نے 50 لاکھ نہیں لیا. اس ریڑی والے نے 50 لاکھ نہیں لیا. انہوں نے کیس کر دیا. کتنے کا کیس کیا انہوں نے کیس کیا جی، یہ جو ہے وہ 6 ارب کا کیس کر دیا. 15 سال بعد یہ کیس انہوں نے کیا تھا 2010 میں. 15 سال بعد کل وہ کیس جیت گئے ہیں اور شاہد خاقان عباسی کو ان 7 فیملیوں اور اس ریڑی والے کو 6 ارب روپے ادا کرنے کا حکم دیا ہے. 6 ارب روپے. شاباش ہے ریڑی والے کو، شاباش ہے. یہ ہوتے ہیں لوگ مستقل مزاج اور ٹکرنے والے. یہ خبر تھی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ 2000 جو ہے نا وہ 21 میں جنرل باجوہ نے کہا کہ اگر میں نے نواز شریف کو جیل سے نکلوایا تو اللہ پاک میری بخشش نہ کرے. ایک بندے کا باپ فوت ہو گیا، وہ بیٹھا تھا تو لوگ آئے، لوگوں نے آتے ہی ہاتھ کھڑے کر لیے. تو اس لڑکے نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی فاتحہ پڑھتے ہیں آپ کے ابو کے لیے، بخشش کے لیے. اس لڑکے نے کہا جیڑے میرے ابے نے کرتوت آنا، جس قسم نے میرا ابا آئی نا تواریاں دعاواں اس کو نہیں بخشوا سکتی. یہ دعا چھوڑو، وہ جو میں جانتا تھا نا میرا ابا تھا، خدا میری بخشش نہ کرے. پھر بعد میں خود مان لیا کہ ہم نے نکالا. ویسے آپ کی بخشش ہوگی جرنیلا نہیں. اللہ کی رحمت تو خیر اللہ کی رحمت ہے. بہرحال یہ فیصل وارڈر نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ ہم نے کتے کا خون لیا، وہ بھی بیمار کتے کا، کیونکہ نواز شریف بھی بیمار تھا. ہم نے وہ سیمپل جمع کرائے اور فیض حمید نے نکلوایا. چیف کون تھا؟ باجوہ. اور باجوہ نے اب مان لیا ہے. 2021 میں عمران ریاض کہتا ہے
یہ شخص مریم صفدر سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے. پتہ نہیں یہ چیف کیسے بنا. یہ عمران ریاض کہتا ہے کہ یہ اتنے جھوٹ بولتا تھا، اتنے جھوٹ بولتا تھا. اس نے کہا نا کہ ہمارے ٹینکوں میں تیل ہی نہیں ہے، ڈیزل ہی نہیں ہے. قوم کا تم گوشت نوچ کے کھا گئے ہو تو ٹینکوں میں تیل کیوں نہیں ہے؟ بیلجیم جانے کے لیے تیل ہے. بہرحال اگلی خبر پہ چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ یہ این رضوی صاحب ہیں کوئی، آپ حالت لگائیں، اندازہ لگائیں قوم کا. این رضوی صاحب یہ پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے، رہنما تھے. ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، ہم نے بھی مرنا ہے. بہرحال مرحوم کی وصیت تھی کہ ان کا جو جنازہ ہے وہ پہلے وہاں لے جایا جائے جہاں پہ بے نظیر بھٹو کو گولی لگی تھی. بہرحال جی ان کا جنازہ لیاقت باغ کے سامنے لایا گیا ہے، وہاں پہ رکھا گیا ہے کچھ دیر کے لیے، پھر اٹھایا گیا ہے. عمران خان اس قوم کو شعور دینا چاہتے ہیں، شعور دے رہے ہیں. بہرحال یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکس کرنا تھا. اگر ہم اپنے وی لاگ کی بات کریں تو یہ مولانا ہیں، ان کا نام ہے مولانا منظور مینگل. کیا بات ہے بندے کی یار، اس بندے کو کبھی آپ سنیں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. مولانا منظور مینگل کہتے ہیں کہ اس دن کنونشن سینٹر میں فیلڈ مارشل آئے ہوئے تھے، اردلی آیا ہوا تھا. تو وہاں پہ ایک کپی مار مولوی، کپی مار، وہ خود کہتے ہیں کہ بوتل چڑھا کے وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ جی 30 لاکھ سٹوڈنٹس آپ کے حکم کے منتظر ہیں. مولانا مینگل کہتے ہیں دیوبندی جمع کر لیں، اہل حدیث جمع کر لیں، اہل تشیع جمع کر لیں، اہل سنت جمع کر لیں، سٹوڈنٹس اگر وہ 30 لاکھ جو ہے نا بن گئے تو پھر میں وہ کپی مار مولوی کو بتاؤں گا کہ یہ 30 لاکھ ہیں. کہتے ہیں وہاں پہ کپی چڑھا کے وہ پہنچ گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بات یہاں تک آ گئی ہے نا، اگر یہ مشائخ ہیں اور علماء ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نہ ہی سمجھیے جو جہان کا ٹٹو ٹہرا تھا، علماء سو تھا، وہ اکٹھا کر کے بٹھایا ہوا تھا. یہ مولانا منظور مینگل کہتے ہیں. ویسے بھی ان کو سنا کریں، یہ ننگی تلوار ہے منظور مینگل. ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ وہ نحوست اور بربادی کی علامت ہے. یہ خود کہتے ہیں کہ یہ جب بھی خبیث آتے ہیں تو ملک کی یہی حالت ہوتی ہے. بہرحال انہوں نے طاہر اشرفی کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ کپی مار کے اور نشہ کر کے وہاں پہ یہ کھڑا ہو گیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ 30 لاکھ سٹوڈنٹس. اب اردلی جو ہے یہ لگے ہوئے ہیں، کبھی جنرل ان کی دم مروڑتا ہے، کبھی یہ جنرل کی دم مروڑتے ہیں، کیونکہ یہی لگا ہوا ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جرنیلوں کے پاس جو ریڈ کارڈ ہے نا وہ ہے عمران خان. نون لیگ کے پاس ریڈ کارڈ عمران خان، امریکہ کے پاس ریڈ کارڈ عمران خان. یہ دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں کہ بیٹھا ہے وہ. تو اس نے آج دعوت دے دی ہے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی. کیونکہ عمران خان نے کیا کہا؟ عمران خان نے کہا کہ جو مذاکرات کی بات کرے گا نا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کا تعلق ہے. یہ عمران خان نے پچھلی دفعہ کہا بیرسٹر سلمان صفدر کے ذریعے. آج اردلی نے دعوت دے دی ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. لیکن وہی بات کہ اس ملک میں نے آپ کو کہا نا، اگر آپ کو حکمران کہے نا کہ دن میں 5 نمازیں جائز ہیں، اسی چیز چکروسی. ایک سنارے کو ایک بندے نے کہا کہ یار میں آ رہا تھا تو تمہاری ماں جو ہے نا وہ گلی میں گری ہوئی تھی، بڑی مشکل سے اس کو اٹھایا یہ وہ. تو سنارا ہنس پڑا. انہوں نے کہا عجیب آدمی ہو، تیری ماں ڈٹھی پئی ہے تو ہنسنا پہ بھوتنی نہ. تو سنارا کہتا ہے وہ میری ماں ہے، لازمی کوئی چیز دیکھ کر گری ہوگی، ایویں نہ گریا. یہ کچھ بھی کرے نا
کیونکہ نی وسدے گھر بدنیتاں دے، وہ نیت والا تھا نا، 3.5 سال میں ملک کو سنبھال لیا تھا. یہ بدنیت ہے، یہ بدنیت ہے. نی وسدے گھر بدنیتاں دے. اب اس نے دعوت دی ہے، اس میں چکر ہوگا. ویسے دعوت نہ دیتا. کوئی جرنیلوں کو اشارہ دینا ہے، ادھر عالیہ نیلم نے جاتی عمرہ کا کہہ دیا ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے. غزہ ہر منافق کو بے نقاب کرے گا. یا سنوار بھی لکھتے ہیں، استوار بھی لکھتے ہیں، یا پکا ہے. یہ تقریباً 72 گھنٹوں تک یہ سربراہ رہے حماس کے. بہت 3-4 دن سربراہ رہے اور یہ شہید ہو گئے. یہ اسماعیل ہانیہ کے بعد جو ایران میں شہید ہوئے تھے، یہ اسماعیل ہانیہ کے بعد سربراہ بنے تھے اور 3-4 دن بعد شہید ہو گئے اور ان کی لاش جو ہے وہ ملبے تلے دب گئی. کافی دنوں بعد نکلی. انہوں نے کہا تھا کہ غزہ ٹیسٹ ہے، غزہ لٹمس پیپر ہے، یہ ہر منافق کو بے نقاب کرے گا. غزہ نہیں کیا. یہ عمران کو یہودی جان کہتے تھے، یہ منافقوں کا ٹولہ، یہ عبداللہ بن ابی کی اولاد، یہ عمران کو یہودی جان. آپ پوری دنیا میں فوج کٹھی کرتے پھر رہے ہیں اسرائیل کے لیے کہ چلو چلو اسرائیل چلو، چلو چلو اسرائیل چلو، چلو چلو نانے بنجمن نیتن یاہو کو بچانے کے لیے چلو. سارے منافق، ہر منافق کو بے نقاب کرے گا غزہ. یہ یا نے کہا تھا، کر رہا ہے. کیا سعودیہ، کیا قطر، ایران کو چھوڑ کے سب کو بے نقاب کر رہا ہے. ڈالرز تو سلام ہے شہید کی جو ہے نا اس کو، دانش کو اور حکمت کو، کہ غزہ نے واقعی ننگے کر دیے ہیں، بڑے بڑے ننگے کر دیے ہیں غزہ نے ڈالروں کے لیے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ہے مائیکل کوگل مین. مائیکل کوگل مین جو ہے یہ امریکی دانشور ہے اور یہ رجیم چینج آپریشن کے حامی تھے. بڑی یہ عمران کے خلاف باتیں کرتے تھے، عمران کے خلاف ٹویٹ کرتے تھے، بائیڈن حکومت کے قریب تھے. جب عمران نے امریکہ پہ الزام لگایا تو یہ بہت بولتے تھے. انہوں نے انٹرویو دیا ہے جرمن ٹی وی کو، اور جرمن ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو فوجی جنتا ہے وہ عمران خان کو جھکانا چاہتی ہے. ان کا واسطہ پڑا ہے نواز شریف سے، ان کا واسطہ پڑا ہے بے نظیر سے، ان کا واسطہ پڑا ہے زرداری سے، ان کا واسطہ پڑا ہے 2 نمبروں سے. عمران خان کی فطرت میں جھکنا نہیں ہے، عمران خان نہیں جھک سکتے. یہ مائیکل کوگل مین کہہ رہا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی تمہیں کہے کہ احد کے پہاڑ نے جگہ چھوڑ دی ہے، احد سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے سعودیہ کا، تو مان لینا، یہ مان لینا. اگر تمہیں کوئی کہے کہ کسی شخص نے اپنی فطرت بدل دی ہے تو یہ نہ ماننا. جھکنا عمران کی فطرت میں ہی نہیں ہے. چاہے کرکٹ ہو، چاہے شوکت خانم ہو، چاہے نمل یونیورسٹی ہو، یہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، یہ شیروانی نہیں پہن سکتا، ہم اسے شیروانی کا ٹوٹا ہوا بٹن بھی نہیں دیں گے. وہ ایک پرویز رشید پھر رہا ہے، وہ کہتا تھا جو کچھ لوگوں نے کہا نہیں کر سکتا وہ اس نے کر کے دکھایا. ابھی لوگوں کو باہر آ کے دکھائے گا انشاءاللہ، ابھی لوگوں کو دوبارہ وزیر اعظم بن کے دکھائے گا انشاءاللہ، ہر کوئی دیکھ لے گا. تو مائیکل کوگل مین نے جرمن ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی مائنس کر دو، نام مٹا دو، یہ کر دو. یہ مائیکل کوگل مین جو ہے وہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد جو آپ کے سامنے تحریر رکھنی ہے چھوٹی سی، وہ یہ کہ جو یہ ہے منیب فاروق، حوالدار منیب فاروق، یہ کسی دور میں لونڈا تھا نجم سیٹھی کا، اب سینئر تجزیہ نگار بن گیا، کیونکہ نیچے لکھنا ہوتا ہے سینئر تجزیہ نگار، اور جو بن جاتے ہیں سینئر تجزیہ نگار. یہ کہتا ہے کہ جرنیل عمران سے نفرت کرتے ہیں، جرنیل
عمران سے نفرت کرتے ہیں. اگر جرنیل عمران سے نفرت کرتے ہیں تو اچھا جی تم نفرت کرتے ہو, ہم بڑا تمہاری گھڑولیاں بھرتے ہیں یا چادریں چڑھاتے ہیں تم پہ. یہ ہم جو کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ تمہارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ریپلائز بند ہیں. ذرا کھولو نا کامنٹ سیکشن, کھولو. وہ مچھوں والا جرنیل عمار سلنگی میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ بھاگ گیا, اکاؤنٹ بند ہو گیا. جب پتہ چلا تو اس نے 6 انچ کی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں, بھاگ گیا, بند ہو گیا اکاؤنٹ. ریپلائز بند ہیں. تم تعلیمی اداروں میں بیانیے سر پر رکھے جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہو. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, تم نفرت کرتے ہو. تو 80% عوام سے تم نفرت کرتے ہو, عوام آپ سے نفرت کرتی ہے. اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے, جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہو. تم چوکوں اور چوراہوں میں اپنی بوتھیاں چپکائے پھرتے ہو. اخے ہم نفرت کرتے ہیں. تمہارا تو بنتا ہی یہ ہے, تمہارا غرور چھینا ہے. خان نے تمہاری انا کو کچوکے لگائے ہیں, تمہاری عزت تار تار کی ہے. تم نفرت نہیں کرو گے تو اور کیا کرو گے؟ تمہیں مجبور کیا ہے, تمہیں ذلیل کیا ہے. تمہارے ماضی کے سارے کارنامے تمہارے منہ پر تھوک کی طرح پھینکے ہیں. اخے ہم نفرت کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ تم عمران خان سے نفرت کرتے ہو, ابھی تم اس کی نقل کرتے ہو, تم اس سے حسد کرتے ہو, تم اس سے ڈرتے ہو. تم جب اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہو تو اس کے ترلے کرتے ہو. اخے ہم عمران خان سے نفرت کرتے ہیں. اخے ہم عمران خان سے نفرت کرتے ہیں. تم عمران خان سے نفرت کرتے ہو. یہ تیسرے درجے کے پیغام رساں نکالنے بند کرو. جو نفرت کرتا ہے وہ نفرت کے اظہار سے تبھی کتراتا ہے جب وہ کمزور ہوتا ہے. تم ہو بزدل, تم ہو ڈرپوک, تم چاہتے ہو تم اس سے نفرت کا اظہار نہیں کر سکتے. تم جانتے ہو تم اس سے نفرت کا اظہار نہیں کر سکتے کیونکہ 80% لوگ اسے چاہتے ہیں. اس کی محبت تمہاری نفرت کو پھاڑ کے رکھ دے گی. اخے ہم نفرت کرتے ہیں. اخے ہم نفرت کرتے ہیں. اخے ہم نفرت کرتے ہیں. ہم بھی نفرت کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.